السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم لوگ سورہ فاتحہ سیکھیں گے اور اس میں ہونے والی غلطی پر نظر رکھ کر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ درست نہ ہوگی تو پھر ہماری نماز بھی کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے کوشش کریں سورہ فاتحہ کو درست کرنے کی۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کے اندر دیکھیے یہ لفظ ہے الحمد، اس کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے؟ الحمد پڑھتے ہیں اس کو، تو اس چیز سے بچیے۔ الحمد پڑھنے سے مطلب بالکل پورا بدل جاتا ہے، اس میں نماز درست ہونے کے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کے اندر بھی بڑا ہا ہے اور رحیم کے اندر بھی بڑا ہا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ لفظ مالکی ہے، ملکی نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اس کو ملکی پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ لفظ ایاک ہے، اس میں اکثر غلطی کیا کرتے ہیں؟ ایاک پڑھتے ہیں، ایاک، تو یہ غلط ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ایاک، یا پہ تھوڑا سا رکنا ہے۔ نعبد، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نعبد، ایک تو عین کو ختم کر دیتے ہیں، دوسرا دال کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ نعبد، اور اس کی پریکٹس کریں گے تبھی یہ بہتر ہوگا۔ وَإِيَّاكَ، اس کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے، جمع کر کے تھوڑا سا۔ نستعین، عین ہے، عین کو تھوڑا سا حلق سے نکالنے کی کوشش کریے، کیونکہ یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، پھر اگر عین کی آواز نہیں نکلے گی تو پھر حمزہ کی نکلے گی اور اس سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صاد کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ اگر اس کو منہ بھر کے ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ سین کی آواز ہو جائے گی جو صاد سے الگ ہٹ کر کے ہے بالکل، تو اس کا مطلب بھی بدل جائے گا۔ مستقیم کے اندر بڑا قاف ہے، اس بڑے قاف کو بھی تھوڑا سا اس کے مخرج سے نکالنا ہے تاکہ چھوٹا قاف نہ ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط کے یہاں پر بھی صاد کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے، پھر نہیں تو سین ہو جائے گا اور اس کا مطلب بدل جائے گا۔ یہاں ایک لفظ ہے انعمت، اس کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے؟ اس کو علمتا پڑھتے ہیں، علم، نون کی جگہ یا تو لام کر دیں گے، اور اگر نون بھی رہے گا تب بھی انم پڑھتے ہیں، انمتا، یہ ایک دم بالکل غلط لفظ ہے، اس لفظ سے مطلب بدل جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ عین کی پریکٹس کر لیں اور اس کو صحیح جگہ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ انعمت، انعمت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں مغضوبی لفظ ہے، اس کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ ضاد جو ہے، اس ضاد کی جگہ دال پڑھتے ہیں، مغدوبی، تو یہ دوبی پڑھنے سے لفظ بدل جاتا ہے اور اس کا مطلب بدل جاتا ہے، اس لیے ضاد کی بھی پریکٹس کریں، مغضوبی۔ اور جو میری تمام ویڈیو ہے مخرج کی، اس ویڈیو کو دیکھ کر کے وہاں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا لفظ ہے وَلَا الضَّالِّينَ،
یہاں پر دو غلطی ہوتی ہیں. پہلی غلطی کیا ہے؟ ضاد کو دال پڑھتے ہیں ولد، پہلی غلطی جو میں نے ابھی بتایا اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. دوسری غلطی یہ ہے جو یہ لفظ ہے ضالین، جو میں لام پر رکا ہوں اس پر نہیں رکتے ہیں بلکہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ضالین. یہ جو ضالین ہے یہ بالکل غلط لفظ ہے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، یہ رہی تشدید. اب اگر ہم اس تشدید کو نہیں پڑھتے ہیں تو جو یہ لفظ ہے اس لفظ کا مطلب ہی غلط ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور لام پر تھوڑا سا رک کر کے پڑھنا ہے. ضالین. یہ رہا آپ کا تجوید کے ساتھ میں سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے. اب میں اس کو آپ کو پڑھ کر کے سنا دوں اور اسی طریقے سے پریکٹس کرنے کی کوشش کیجیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ ہے اصل سورہ فاتحہ جس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے. کوشش کیجئے کہ اس طریقے سے پڑھا جائے. اگر اس طریقے سے نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم تجوید کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں کہ ہماری لفظی غلطی نہ ہو جس سے ہماری نماز بجائے درست ہونے کے خراب ہو جائے. تو چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.